السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم یاجوج اور ماجوج یہ کہاں ہے اور کب نکلے گی؟ اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی فتنہ اور آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنے اقوام کو دی۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وہ درندہ صرف قوم کی خروج کی شکل میں لکھ دی گئی، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج اور ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بلکہ ان کا ذکر ملتا ہے جسے کوک اینڈ میو کہا گیا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایات میں آتا ہے یاجوج ماجوج بنی آدم سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ پیدا کر لے۔ ان کے چہرے تیوتے ڈھال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں، صنوبر کے درخت کے مانند ہیں۔ ان میں سب سے لمبا شخص 3 بالش تک کا ہوتا ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنے غیروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے دانت اور پنجے درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال سے روئے زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق اور مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ مورخین کے مطابق نزول قرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا، دراصل وہ ایران کا عظیم بادشاہ خرش تھا۔ اسے سارس عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغلستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا، اور پہاڑ کے اس بار یاجوج اور ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ یہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر آ جائیں گے، لوگ کلب بند ہو جائیں گے اور ہر ڈھیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحیرہ طبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محشور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے موجود 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے پھینکے گا، تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا، جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج اور ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔
جب ان کے لیے قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، تو اس دن جب وہ سورج کی شعائیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے، کیونکہ وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا، اور محققین کے مطابق سرزمین غفتار میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑی کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور دریال ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمز کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہے۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ ہی تعالیٰ کو ہے، اور وقت مقرر پر اس دیوار کو یاجوج اور ماجوج توڑ کر نکل جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔